أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، بس وہ پتھر کی طرح ہیں، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور پتھروں میں سے بعض وہ ہیں کہ جو پھٹ جاتے ہیں، جن میں سے نہریں بہتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور پتھروں میں سے بعض وہ ہیں کہ وہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور پتھروں میں سے بعض وہ پتھر ہیں کہ جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 74۔ اس سے ماقبل بنی اسرائیل کے کئی واقعات گزر چکے ہیں، ان کی کئی نافرمانیاں گزر چکی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر ان کو ڈھیل دی، کہ ان کو فرعون کی غلامی سے نجات دی۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب ان کو نجات مل گئی تو وہ شکر بجا لاتے، اور انہوں نے شکر کرنے کی بجائے الیاذ باللہ شرک شروع کر دیا۔ اسی طرح اس کے بعد ان کو من و سلوہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو مفت میں رزق دے رہے ہیں، اور اب جب من و سلوہ ان کو رزق مل رہا ہے تو اس کا بھی اس کے مقابلے میں ان کو شکر کرنا چاہیے تھا۔ جائے کہ وہ شکر کرتے، انہوں نے نافرمانی شروع کر دی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ من و سلوہ جو ہے یہ ہم سے کھایا نہیں جاتا، کہ ہم جو ہے نا ایک ہی قسم کا کھانا کھا کے اکتا گئے ہیں، تو لہذا کوئی دال ہو، کوئی مسور ہو، کوئی پیاز ہو، اس طرح کی چیزیں ہوں، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ اسی طرح پھر انہوں نے ہیلے بہانے کے ذریعے سے ناجائز کو جائز کرنے کی کوشش کی، کہ سبت ہفتے کے دن شکار منع تھا، ناجائز اور حرام تھا، جیسا کہ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں ہماری شریعت کے اندر بھی کاروبار ناجائز اور حرام ہوتا ہے، جیسے جمعے کی اذان کے بعد کاروبار کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ تو اسی طرح بنی اسرائیل میں بھی ہفتے کے دن کاروبار کرنا ناجائز اور حرام تھا، تو انہوں نے ہیلے بہانے کر کے وہ ناجائز کو جائز قرار دے دیا۔ اور اس کے بعد پھر جب ان کو گائے کے ذبح کا حکم ملا کہ بنی اسرائیل میں قتل ہو گیا تھا، تو اب وہ قاتل کی تلاش کرنا چاہتے تھے، تو ان کو حکم دیا گیا کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ تو انہوں نے بڑا مذاق اڑایا، کہ انہوں نے کہا یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہماری عقل میں ہی نہیں آ رہا، تو گویا کہ وہ مذاق اڑانے والے بن گئے، اور پھر کرتے کرتے آخر کار ان کو گائے ذبح کرنی پڑی۔ تو اب یہ جتنے بھی معاملات ہیں، جتنے بھی واقعات ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بالخصوص جب گائے کو ذبح کر کے اس کا کچھ حصہ مقتول کے ساتھ لگایا تو مقتول زندہ ہو گیا، اور اس نے قاتلوں کا پتہ بتا دیا، نام بتا دیا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شکر ادا کرتے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ کر ان کے دل نرم ہو جاتے، حالانکہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ ان کے دل اور بھی سخت ہو گئے، پتھر دل ہو گئے۔ اس آیت کے اندر اسی کا ذکر ہے
کہ یہ ایسے بدبخت ہیں کہ ان کے دل نرم ہونے کے بجائے جب بندہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسی قدیر ذات ہے کہ جیسے یہ چاہ رہے تھے ویسے ہی ہوا کہ مقتول نے خود نام بتلا دیا، تو اب تو ان کو جھک جانا چاہیے تھا، ان کے دل نرم ہو جانے چاہیے تھے، ان کے دل نرم نہیں ہوئے بلکہ دل سخت ہو گئے۔ تو دل کی سختی جو ہے یہ حقیقت ہے کہ انسان کا دل سخت ہوتا ہے، بلکہ بعض احادیث کے اندر دل کی سختی کے اسباب ذکر کیے گئے کہ جیسے ترمذی شریف کی روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے لا تکثر الکلام، لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ فإن کثرۃ الکلام قصابۃ للقلب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ کثرت سے کلام نہ کیا کرو اللہ کے ذکر کے بغیر، اللہ کا ذکر ہو جتنا بھی ہو، اللہ کے ذکر کے بغیر کثرت سے کلام نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ کے ذکر کے بغیر کثرت سے کلام کرنا یہ دل کی سختی کا سبب بنتا ہے، اس سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ جب بندے کا دل سخت ہو جائے تو اس کی آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں، پھر اس کو رونا نہیں آتا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا کی حرص حریص ہو جانا، کہ بندہ جو ہے نا ناجائز طریقوں سے مال کما رہا ہے۔ دنیا کا حریص کس کو کہتے ہیں؟ ناجائز طریقے سے مال کمانا۔ جائز طریقے سے بندہ لاکھوں کمائے، کروڑوں کمائے، اربوں کمائے جائز طریقے سے، وہ دنیا کا حریص نہیں کہہ سکتے۔ جو بندہ مال کا حق ادا کرتا ہے وہ اربوں کمائے، ساری دنیا کما لے، وہ مال کا حق ادا کر رہا ہے، اللہ کا حکم ادا کر رہا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، تو چونکہ وہ مال کا حق ادا کر رہا ہے اس کو دنیا کا حریص نہیں کہتے۔ دنیا کا حریص اس کو کہتے ہیں جو گناہ کر کے مال کمائے، حرام طریقوں سے مال کمائے اور مال کے حقوق ادا نہ کرے، وہ بندہ دنیا کا حریص ہے۔ تو دنیا کا حریص جو ہے اس کا بھی دل سخت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح طول عمل، ایک سبب آتا ہے حدیث میں طول عمل، کہ لمبی لمبی امیدیں لگانا کہ مستقبل کے بارے میں، کہ جناب پروجیکٹ تیار ہو رہے ہیں ذہن کے اندر ہی، یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا، حالانکہ موت سر پہ کھڑی ہے۔ تو آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں اس کا مفہوم ہے کہ طول عمل، لمبی لمبی امیدیں لگانا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ بندہ موت کو بھول جاتا ہے۔ جب موت کو بھول جائے گا دل سخت ہو جائے گا۔ تو بہرحال جب دل سخت ہو جائے تو پھر بندے کو رونا نہیں آتا، آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو یہاں پر آیا کہ دل سخت ہو گئے پتھر کی طرح، بلکہ پتھر سے بھی سخت ہو گئے، یہ اسی وجہ سے کہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا۔ اب یہاں پر ایک شبہ بھی ہے کہ پتھروں کے بارے میں آتا ہے کہ پتھر جو ہے نا ان کے دل پتھر کی طرح ہو گئے، اور بلکہ پتھر سے بھی سخت۔ اور پھر آگے جو پتھروں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ بعض پتھر ایسے ہیں کہ وہ اس سے نہریں نکلتی ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ اس سے پانی نکلتا ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ تو اللہ کے ڈر سے، اللہ کی خشیت سے اس کا کیا اثر پتھروں پر بھی پڑتا ہے۔ پتھروں میں اتنا شعور ہے، اتنا ان کے اندر ادراک ہے کہ وہ اللہ سے ڈریں۔ تو قرآن پاک نے اس کا جواب دیا کہ قرآن پاک میں کئی جگہ پہ آتا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی، یہ پہاڑ، چرند، پرند، سمندر، دریا، یہ سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، لیکن تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ آتا ہے کل قد علم صلاته وتسبیحہ، کل قد علم صلاته وتسبیحہ، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اپنی تسبیح کو بھی جانتی ہیں اور اپنی نماز کو بھی جانتی ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے نماز کیسی پڑھنی، پہاڑوں کو پتہ ہے کہ ہم نے نماز کیسی پڑھنی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا شعور دیا ہوا ہے، اتنا ادراک، اتنا فہم دیا ہوا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ اسی طرح ایک بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں کہ جو نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا،
غالباً مسلم شریف کی حدیث ہے، بخاری یا مسلم میں آتی ہے کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا۔ اسی طرح بخاری شریف کی ایک روایت میں آتا ہے، ستون حنانہ کا ذکر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ستون تھا لکڑی کا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کر آپ اسلام خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ بعد میں ایسا ہوا کہ ایک خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر بنوا دیا۔ جب ممبر بنوا دیا اور مسجد نبوی میں رکھ دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہو کر خطبہ دینے لگے کہ وہ لکڑی کا جو ستون تھا اس نے رونا شروع کر دیا، چیخ مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے اور اتر کر اس کو گلے سے لگایا، پھر وہ خاموش ہوا۔ تو گویا کہ ان کے اندر، درختوں کے اندر بھی اتنا شعور ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ھذا جبل یحبنا ونحبہ۔ جبل احد کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ ایسا پہاڑ ہے کہ یہ ہم سے محبت رکھتا ہے، ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ گویا کہ پہاڑ جو ہے نا مسلمانوں سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں، تو اتنا محبت کا ادراک ہے اس پہاڑ کے اندر۔ اسی طرح سے مسلم اور بخاری میں ایک روایت آتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ سب حضرات غالباً یا تو احد پہاڑ کا آتا ہے یا ایک اور پہاڑ قریب میں اس کے بارے میں آتا ہے، ہیرا پہاڑ، کہ یہ وہ غار ہیرا نہیں، یہ وہاں کا پہاڑ ہے احد کے قریب کا۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام یہ چاروں حضرات اس پہاڑ کے اوپر موجود تھے کہ پہاڑ ہلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مارا، پہاڑ کو قدم مارا کہ رک جا، کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہے۔ تو پہاڑ فوراً رک گیا۔ تو گویا کہ پہاڑوں کے اندر اتنا ادراک تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ اسی طرح ایک حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض اوقات مکہ مکرمہ سے باہر جاتے تو جس شجر اور حجر سے گزر ہوتا وہ سب آپ کو کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو گویا کہ ان اشجار کو اور احجار کے اندر بھی ادراک تھا، شعور تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس کا مفہوم یہی ہے کہ ان پہاڑوں کے اندر، ان پتھروں کے اندر گویا کہ اتنا فہم، اتنا شعور ہے۔ اسی طرح یہاں پر یہ پتھروں کی 3 قسمیں بیان کی گئیں کہ بعض پتھر وہ ہیں کہ جن میں سے نہریں نکلتی ہیں اور بعض وہ ہیں جن میں سے پانی نکلتا ہے، یہ نہریں تو نہیں نکلتی، پانی نکلتا ہے، اور بعض وہ ہیں کہ جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اسی طرح لوگوں کی بھی 3 قسمیں۔ بعض لوگ وہ ہیں جہاں پر جو آیا نا کہ بعض پتھر وہ ہیں جن سے نہریں نکلتی ہیں، گویا کہ جس سے نہریں نکل گئیں اس سے امت بہت زیادہ فیض یاب ہوگی، زیادہ لوگ نفع اٹھائیں گے، نہریں نکل رہی ہیں۔ تو اسی طرح امت کے اندر ایک طبقہ ہوتا ہے کہ جس سے لوگ بہت زیادہ نفع اٹھاتے ہیں، وہ طبقہ ہوتا ہے انبیاء کا، اولیاء صالحین کا، کہ یہ بہت زیادہ دین کی خدمت کرتے ہیں کہ ان سے امت بہت زیادہ فیض یاب ہوتی ہے، بہت زیادہ نفع اٹھاتی ہے۔ اسی طرح دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے کہ جو کسی بھی درجے میں دین کی محنت کرنے والے، چاہے وہ درس و تدریس کے ذریعے سے ہو، واعظ و نصیحت کے ذریعے سے ہو، یا دعوت اللہ کے ذریعے سے ہو، جتنے بھی دین کے شعبے ہیں، چونکہ ہر دین کے شعبے کا نفع امت کو پہنچ رہا ہے، تو گویا کہ یہ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی درجے میں دین سے جڑے ہوئے ہیں اور دین کا کام کر رہے ہیں۔ تو فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، جس طرح بعض وہ پہاڑ، بعض وہ پتھر ہے کہ کسی درجے میں کچھ نہ کچھ پانی نکلتا رہتا ہے اور امت اس سے نفع اٹھا رہی ہے، اگرچہ کم اٹھا رہی ہے پہلے پہاڑ کی نسبت جس سے چشمے نکلتے ہیں۔ اسی طرح امت میں یہ دوسرا طبقہ ہے کہ یہ کسی نہ کسی درجے میں امت کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ اور پھر تیسرے وہ لوگ ہیں کہ وہ کم سے کم ان کو اللہ کا ڈر ہے اور وہ کسی کو شر نہیں پہنچاتے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، تو گویا کہ اللہ کا ڈر ان پر غالب ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اور دوسری امت کے لوگ ان کے شر سے، ان کی تکلیف سے محفوظ ہیں۔
تو ایسے لوگوں کا فائدہ بھی ہوتا ہے. جیسے کوئی نیک آدمی گھر میں ہوتا ہے، جس جگہ پہ ہوتا ہے، اب اس کی نیکی اگرچہ وہ آگے کوئی دین کی خدمت میں نہیں لگا ہوگا، وہ دعوت کے کام میں نہیں لگا ہوگا، کسی اور شعبے میں نہیں لگا ہوگا، وہ صرف اپنے آپ میں ہی لگا ہوا ہے، تو گویا کہ یہ جو بندہ ہے کم سے کم یہ اللہ کا ڈر تو اس کو ہے، تو یہ دوسرے لوگوں سے بہتر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لوگوں کو گویا کہ ان ایسے لوگوں کو ایسے پتھروں سے تشبیہ دی کہ جن سے پانی نکل کر امت فیض یاب ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائیں کہ جو امت کو خوب فائدہ پہنچا رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ پوری امت کو ہدایت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ذریعہ ہدایت بنائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وذریتہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا الہ العالمین ہماری تمام عبادات کو قبول فرما لیجیے. یا اللہ پاک صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ پاک جتنے مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دو. یا اللہ پاک بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی دستگیری فرمائیے. یا اللہ پاک ان کی آزمائش کا خاتمہ فرما دیجیے. یا اللہ پاک جتنے بھی ساتھ نے دعاؤں کی درخواست کی یا جتنے بھی حاضرین یہاں پر موجود ہیں، یا اللہ پاک جو بھی جائز تمنا ان کے دل میں ہے غیب سے پوری فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وذریتہ اجمعین برحمتک.